عامر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر میر صاحب بہت شکریہ۔ عامر میر صاحب، یہ فارن فنڈنگ کیس، دیگر معاملات، کیا اپوزیشن کی امید درست ہے یا اپوزیشن کو کسی نے امید دلا دی ہے، یا اپوزیشن محض مارچ تک کے لیے عوام کو، اپنے سپورٹرز کو یہ امید دلا رہی ہے؟ دیکھیں شاہد صاحب، سوال تو آپ کا بڑا ہی ویلڈ اور جینون ہے، لیکن میں پچھلے 2-3 دن سے اپوزیشن کے بہت ہی جو کرتا دھرتا رہنما ہے ان سے یہی بات چیت کر رہا ہوں، اور آج بھی میں نے اس سلسلے میں بات کی، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ بعض بات طلب کلامی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں، کوئریز ہوتی ہیں جس کا وہ صحیح جواب نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں بھائی کہ کیا ہم جو ہے وہ آپ لوگوں کو جواب دیں کہ اب ہم اپنی ہر چیز آپ کو بتائیں، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اب جو دونوں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں ان کی بیک ڈور چینل سے ان کی کہیں نہ کہیں گفتگو ہو رہی ہے، اور لیکن یہ بتانا نہیں چاہ رہے، کیونکہ شاید اس سے ان کی جو مورل ایک پوزیشن ہے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ دوسری طرف جو حکومت ہے، حکومت جو ہے وہ اپنے مسلسل بلنڈرز اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کمزور کر رہی ہے۔ اب جیسا کہ یہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، اس میں کچھ ایسے حقائق ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ وہ جو صاحب ہیں موسوی صاحب، وہ صرف وہ بات کرتے ہیں جس کا ان کو فائدہ ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان صاحب کے جو دعوے ہیں ان کو اپنی کامیابی ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آنے والے 2-3 دنوں میں اس حوالے سے کچھ ایسے حقائق سامنے آئیں گے کہ جس سے ان کی بھی پوزیشن خراب ہوگی، موسوی صاحب کی بھی، اور ہماری جو حکومت ہے اس کی بھی پوزیشن خراب ہوگی۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس سلسلے میں بتا دیتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس کمپنی، جس کمپنی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں موسوی صاحب، ان کے نمائندوں سے جو ابتدائی گفتگو ہوئی تھی 2020 میں، اس میں یہ طے پایا تھا کہ یہ سارا جو سیٹلمنٹ ہے اس گورنمنٹ کے، اس ہماری گورنمنٹ کا اور اس کمپنی کا 17 ملین پاؤنڈ میں یہ سیٹلمنٹ ہو جائے گا، اور موسوی صاحب بھی 17 ملین پاؤنڈ ہی چاہتے تھے، لیکن پھر نامعلوم لوگوں نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ ساری جو ڈیل ہے ان کی ختم کرائی، اور اب ان کو تقریباً 32 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ اب یہ تقریباً لینا چاہتے ہیں، اور اس میں سے بڑی مین رقم تو وہ لے چکے ہیں۔ تو کہاں 17 ملین پاؤنڈ تھا اور کہاں پہ آپ یہ 32 ملین پاؤنڈ لے رہے ہیں؟ تو یہ جو مس مینجمنٹ ہے اور حکومت کی جو گورننس ہے اس میں بہت سے پرابلمز ہیں، اداروں کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، وزراء کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خود ہی حکومت ایسے حالات پیدا کرے گی کہ اپوزیشن جو کہ اپنی کمزور حکمت عملی کی وجہ سے حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکی، تو حکومت اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپوزیشن کو کوئی نہ کوئی جواز دے گی، اور یہ جو سکینڈل ہے اس کے آنے والے دنوں میں اس کے مزید حقائق جب سامنے آئیں گے تو صرف حکومت کو امبیرسمنٹ نہیں ہوگی بلکہ ہر پاکستانی کو امبیرسمنٹ ہوگی کہ جس طریقے سے کبھی ہمارا جہاز ملیشیا میں جو ہے وہ ضبط ہو رہا ہے، جس طرح سے ہماری رقم جو ہے وہ انگلینڈ میں ضبط ہو رہی ہے، تو جب پتہ چلے گا قوم کو کہ معاملہ تو 17 ملین پاؤنڈ میں طے ہو رہا تھا لیکن اب بات جو ہے وہ 32 ملین پاؤنڈ تک پہنچی ہوئی ہے اور ثبوت بھی سامنے آ جائیں گے، تو خود سوچیں فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ تو اپوزیشن کو ہوگا۔ اب اپوزیشن اس کے باوجود بھی اگر حکومت جو ہے اس کو ٹف ٹائم نہیں دے پاتی تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ یا تو بہت کمپرومائزڈ ہے یا پھر بڑی انکمپیٹنٹ ہے۔ حبیب میر صاحب، مگر اپوزیشن نے حکومت کے خلاف انکمپیٹنٹ ہونے کا، ساتھ میں سلیکٹڈ ہونے کا بیانیہ بنایا اور ظاہر حکومت نہیں گرا پائے۔ اب کرپشن کا تو بیانیہ ہی عمران خان کا بیانیہ ہے، کیا یہ عمران خان کے خلاف براڈ شیٹ کے 28 ملین ڈالر کا، ساتھ میں یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا، یہ بیانیہ بنا کے حکومت گرا سکتے ہیں جبکہ بیانیہ ہی ان کا ہے کرپشن کا ان کے خلاف؟ دیکھیں اس میں جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس حوالے سے حکومت جو ہے اس کی پوزیشن کافی کمزور ہے، اور حکومت جو ہے اس نے صرف کیونکہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہے تو کچھ حقائق جو ہیں وہ ابھی تک الیکشن کمیشن تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ جو اس سارے معاملے میں جو اس کے روح رواں ہیں وہ اکبر بابر صاحب ہیں۔ اکبر بابر صاحب جو ہیں وہ پچھلے 6-7 سال سے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے نالج میں بھی نہیں ہے اور ان کی ایکسیس جو ہے وہ بھی بڑی لیمیٹڈ ہے، لیکن اب پچھلے کچھ دنوں میں حکومت کے اندر جو ایک ان فائٹنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ اب سامنے اس معاملے میں بھی آنے والی ہیں کہ جس میں ایک دفعہ پھر وہ تمام لوگ جو پچھلے
10-12 سال سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک تبدیلی کی علامت سمجھ کے اس کو چندہ بھی دے رہے تھے، اس کو فنڈز بھی دے رہے تھے، اس کی مالی امداد بھی کر رہے تھے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے جو فنڈز تھے وہ انگلینڈ سے اور کچھ مڈل ایسٹ کے ممالک سے وہ بھجوائے تو گئے لیکن وہ تحریک انصاف تک نہیں پہنچے. تو اس میں ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ بھی سامنے آنے والا ہے. تو یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں بظاہر حکومت دعویٰ تو یہی کر رہی ہے کہ جناب اس میں ان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے، بلکہ آپ تو وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی ہمیں حساب دے، تو بالکل وہ بھی حساب دیں، لیکن بات تو اصل میں یہ ہے نا کہ تحریک انصاف حکومت میں ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ کہتی ہے دوسروں کو کہ وہ کرپٹ ہے، لیکن اگر تحریک انصاف نے خود اپنی پارٹی کے نام پہ جو حاصل کیا ہوا چندہ اور فنڈز ہے ان کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا اور اس میں معاملات کلیئر نہیں ہے، تو پھر ان کا جو اپنا بیانیہ ہے وہ ان کے اپنے گلے پڑ جائے گا. تو ایک یہ معاملہ، ایک براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، ایک فورن فنڈنگ کیس ہے اور ایک اور بھی معاملہ ہے. تو 2-3 معاملات جو ہیں اکٹھے ہو کے ایک طوفان بن سکتے ہیں حکومت کے لیے. لیکن اس میں یہ بات بھی میرا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب تو لوزر ہوں گے لیکن آصف زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو بھی کچھ نہیں ملے گا. بہت شکریہ امین صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا.